پھر اسلام نے کہا یہ جاہلیت کا رویہ تھا کہ عورت سے مشورہ نہ کرو، اس کی کون سی عقل ہے، یہ تو بے عقل ہوتی ہے۔ اسلام نے عورت کے مشورے کی قدر کی ہے۔ ذرا سوچئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلے آ کے کن کو بتایا ہے قصہ؟ سیدہ خدیجہ۔ ان کا مشورہ ہی نہیں مانا بلکہ ان کے ساتھ گئے ہیں، ورقہ بن نوفل کے پاس، صحیح مسلم کی روایت۔ پھر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ صحابہ روزہ نہیں چھوڑے تو اللہ کی صلح آپ پیالہ لیجئے، سب سے پہلے آپ روزہ چھوڑیے، صحابہ بھی چھوڑیں گے۔ اللہ کے صلح فوراً مشورہ مانا ہے۔ اور یہاں نہ جانے کہاں سے یہ سوچ آ گئی ہے، عورت سے نہیں مشورہ کرتے، گھر میں کوئی بات ہو تو کہتے ہیں اور تم بیوقوف ہو، چھوڑو، تم یہ مردوں کے کام ہیں۔ یہ وہ سوچ ہے زہریلی جس نے عورت کو ذلیل کرنا چاہا۔ اسلام اس طرح کی بات نہیں کرتا، اسلام نے اس کے تشخص کا بھی خیال کیا ہے کہ اگر وہ اچھا مشورہ دے رہی ہے تو اس کے مشورے کو قبول کرنا چاہیے۔ پھر اسلام نے ایک ایسی بات کہہ دی کہ وہاں عزت اور تکریم کی حدود اس سے آگے تھی نہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول پر ایمان لانے والا تھا تو وہ کون تھا؟ وہ عورت تھی، سیدہ خدیجہ۔ یہ اعزاز بھی عورتوں کو اللہ نے دی۔ اسلام کی عظمت کے لیے سب سے پہلا مال جو خرچ ہوا وہ کسی مرد کا نہیں تھا، عورت کا تھا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور کمال کی عورت تھی، مومنوں کی ماں۔ اللہ عز و جل مومنہ عورتوں کو بھی ان کی زندگی پڑھ کے عمل کرنے کی توفیق دے۔ وہ سارے کا سارا مال پیش کر دیا اللہ کے رسول کو اور سجدے میں پڑ گئی، یا اللہ قبول کر لینا بس۔ آج گھر سے پیٹی لے آئے تو ساری زندگی تانے دیتی ہے، کیونکہ وہ بھی تو جاہل ہی ہے نا، اس کو بھی تو یہ شرم حیا نہیں نا کہ عزت کیسے خامد کی کرتے ہیں، کیسے باپ کی عزت اور ماں کی عزت بناتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ بچوں کی طرح آپس میں چونچ لڑانا یہ عادت بن جاتی ہے۔ ایسی عورت کبھی عزت نہیں پاتی۔ جس نے تمہیں عزت دی ہے تمہیں بھی عزت دینی چاہیے۔ سب سے پہلی شہادت کا مرتبہ پانے والی بھی عورت تھی، مرد نہیں تھا، سمیہ رضی اللہ تعالی۔ یہ اعزاز بھی اللہ نے عورتوں کو دیا۔ آپ نے جب ممبر بنانے کا حکم دیا تو سب سے پہلے یہ ممبر بنانے کا شرف حاصل کیا تو فقیہ انصاریہ صحابیہ نے اپنے غلام میمون کو بلایا، جس نے آ کے 3 سیڑھیوں پر مشتمل ممبر جھاؤ کی لکڑی سے بنا کے پیش کر دیا۔ یہ شرف بھی عورتوں کو ملا۔ اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ کاش کسی عورت کو اتنا ہی شعور آ جائے کہ وہ اپنے سلسلے کو ہی باقی رکھے، جہاں مسجد بنے وہ آگے بڑھ کے کہے کہ ممبر میں بناؤں۔ لیکن ان کو یہ سوچ کب آئے گی؟ ان کو تو یہ سوچ آئی کہ آج کل بازار میں کون سا کپڑا اور کون سا ملٹی ڈیزائن آیا ہے، بس وہ لینا ہے۔ ان کو اس سے کیا غرض رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ میں آ کے حکم دیا اذان دو، یہ شرف بھی عورتوں کو ملا۔ انصاریہ صحابیہ کا سب سے اونچا گھر تھا، اس کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان کہی گئی۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اذان دور تک پہنچانے کی سعادت بھی عورتوں کو ملی۔ تو جہاں مسجد بنے یہ عورتوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا ساؤنڈ سسٹم میں بندوبست کروں، اس کے اسپیکر کا بندوبست میں کروں گی، تاکہ وہ چیز باقی رہے کہ اللہ نے شرف دیا، ہم اس کو ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ یہ سارے اعزازات اللہ عز و جل نے اسلام کے ذریعے دیے۔